نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا ابو طالب اللہ پاک کے گھر مکہ معظمہ میں لے کر گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیٹھ مبارک تھی یعنی جو بیک تھی اس کو اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا، تو اللہ پاک کی رحمت سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت حیران کن بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مورخین جو کتابوں کے اندر لکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی تقریباً، یعنی جس کا مفہوم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور ملک شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ تو جب شام کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک شہر آیا، بصرہ شہر آیا جو حوران کا مرکزی شہر ہے، حوران کا مرکزی شہر ہے، اور اس وقت یعنی اس ٹائم جزیرۃ العرب پر جو رومیوں کا قبضہ تھا، جو مقبوضات یعنی ان کے جو یعنی قبضے میں جو علاقے تھے، ان کا کیپٹل تھا بصرہ۔ تو بصرہ شہر میں ایک گرجا تھا، گرجا گھر تھا جہاں پہ کرسچنز اپنی بات کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جرجیس نامی ایک ان کا شخص تھا جسے راہب کہتے ہیں، اور بحیرہ کے لقب سے وہ معروف تھا، بحیرہ سے کہتے تھے۔ تو راہب کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہہ لیں کہ کرسچنز کا وہ اسکالر تھا۔ تو جب یہ جو قافلہ تھا، ابو طالب کا جو قافلہ تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے اندر موجود تھے، تو اس قافلے نے جا کر جب پڑاؤ ڈالا اس بصرہ شہر میں، اس کے یعنی اطراف پہ، تو اس گرجے کے اندر سے وہ جرجیس جو تھا، راہب تھا، وہ وہاں سے نکلا اور قافلے کے اندر آیا، اور اس نے قافلے کی میزبانی کی، یعنی قافلے کو ویلکم کہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی کبھی قافلے آتے تھے اور یہاں پہ وہ سٹے کرتے تھے، تو یہ جو جرجیس تھا جو بحیرہ کے نام سے معروف تھا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں نکلتا تھا، یہ کبھی باہر نہیں آتا تھا لوگوں سے، یعنی آ کے اس طرح نہیں ملتا تھا۔ تو اس نے آ کے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کیا کہتا ہے کہ یہ سید المرسلین ہے، یعنی جتنے بھی میسنجرز، جتنے بھی رسول اللہ کے دنیا کے اندر آئے، ان سب پہ یہ سردار ہے۔ سید یعنی علماء فرماتے ہیں کہ سید سردار کو کہتے ہیں، اور مرسلین جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، رسول واحد کو کہتے ہیں، اور مرسلین یعنی جمع کو، یعنی جو زیادہ یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان کی یعنی جمع ہے مرسلین۔ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک اس کو رحمت للعالمین بنا دے گا، یعنی جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اس سے سوال کیا بحیرہ سے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں یہ نبیوں کے سردار ہوں گے اور یہ جہانوں کے لیے رحمت بنا دیے جائیں گے؟ اس نے کہا ایک تو میں نے ان کو نبوت کی مہر سے پہچانا ہے کہ جو ان کے جو یہ شولڈرز ہیں، ان کے پاس جو نرم گوشت ہوتا ہے وہاں پہ سیب کی طرح کی جو ہے وہ نبوت کی مہر ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کا سائز تھا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھا، کبوتری کے انڈے جتنا اتنا وہ گوشت ابھرا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیب کی مانند تھا، یہ جو نبی ہوتے تھے ان کی مہر ہوتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی اس جگہ پر یعنی یہ مہر تھی جو اللہ پاک نے اپنے یعنی حکم سے یعنی یہ بنائی تھی۔ تو وہ کہتا ہے دوسرا یہ ہوا کہ جب آپ لوگ گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے، دوسری جانب سے آپ لوگ آ رہے تھے، یعنی وہاں پہ پہاڑیاں بھی تھیں اور گھنے جنگلات بھی تھے، تو کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ کوئی بھی درخت
یا کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جسے سجدہ نہ کیا ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوقات ہیں اللہ پاک کی، درخت اور پتھر جو ہیں، یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. جب نبی آتے تو اس وقت یہ ایسا کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر شام نہ جانا، کیونکہ شام میں یہودی ہیں. تو کہتا ہے کہ جس طرح ہماری کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہودی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے وہ ان کو پہچان جائیں گے تو یعنی خطرہ ہے، فتنے کا خطرہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں واپس مکہ سٹی پہ انہیں، اور آپ جو ہے آپ لوگ آگے شام کی طرف چلے جائیں. تو جو آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے اس کی بات کو جب سنا تو انہوں نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر آپ نے ایسا کیا کہ کچھ صحابہ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کو مکہ سٹی واپس بھیج دیا. تو میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں بچپن میں ہی ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف ہوتے ہیں، کچھ ایسی ان کی عادات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور جو لوگ غور فکر کرتے ہیں، اور اس وقت جو کرسچنز تھے اور یہودی تھے ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا، تو جو اسکالرز تھے یعنی انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو بچپن سے ہی پہچان دیا تھا. جبکہ آقا علیہ السلام نے 40 سال کی جب عمر تھی اس وقت نبوت کا اعلان کیا، یعنی جب آقا علیہ السلام 40 ایئرس اولڈ تھے. ہاں جی، اس وقت نبوت کا اعلان کیا. لیکن اتنے سال پہلے جب آقا علیہ السلام کی ایج 12 ایئرس تھی اور اس سے اوپر یعنی کچھ مہینے تھی، تو اس وقت ان لوگوں نے پہچان لیا تھا. تو انبیاء بچپن سے ہی اپنے اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں. اس سے نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کچھ قبیلوں کے اندر جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے جو ہے حصہ لیا تھا. جبکہ آقا علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً یہی تھی، کوئی تقریباً 13-14 سال. یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.